السلام علیکم ناظرین، پروگرام حسب دستور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان احمد، اور ہمارے ساتھ حسب دستور موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب چودھری محمد لطیف صاحب، جو ایک ممتاز قانون دان، دانشور و سماجی رہنما ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وطن عزیز کے اندر ایک تاجر جو کہ کسی بھی ملک کا سرمایہ اکٹھا کرنے میں، سرمایہ بنانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیا ہو گیا ہے وطن عزیز کے تاجر کو؟ ایک ایماندار تاجر سے بے ایمان تاجر کا سفر کن خامیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کن نقصانات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک تاجر کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو ناظرین، بات کرتے ہیں جناب لطیف صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جناب کیوں آج کا تاجر جو کہ ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے ہمارے اسلام کو چھوڑ کر، ناظرین میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ اسلام کو چھوڑیں، مغرب کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس طرح کا تاجر تو پایا ہی نہیں جاتا۔ لطیف صاحب، کیا وجہ ہے ہمارے یہ اس معاشرے کے اندر ایک تاجر کو کون سا دماغ لگ گیا ہے؟ کیا اس کے دماغ میں ایسی خلش ہے کہ وہ ایمانداری سے تجارت کرنا نہیں چاہتا؟ جی لطیف صاحب۔ جی شکریہ رضوان۔ ایک ایماندار تاجر جو ہوتا ہے نا، وہ معاشرے کے لیے، وہ ملک کے لیے، وہ شہر کے لیے، وہ سوسائٹی کے لیے، وہ دنیا کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک ایماندار تاجر جو ہوتا ہے نا، اس کی وہ جو جب ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اس سے فلاح نکلتی ہے، اس سے جو کہ نا ایک اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے مارکیٹ میں ویلیوز بڑھتی ہیں، اس میں اعتماد بڑھتا ہے، اس سے مارکیٹ میں کریڈٹ بڑھتا ہے۔ اور ایک جو خائن تاجر ہوتا ہے، وہ چھپا کے، گرا کے، مال کو غلط بیانی سے جب فروخت کرتا ہے تو اس کے مارکیٹ پر، اس کے شہر پر، اس کے دوسری مارکیٹس پر، اس کے دوسرے تاجروں پر بھی، ایون کہ دوسرے جو تاجر ہوتے ہیں، ایک تاجر کی وجہ سے ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جال کو گندا کرتی ہے، وہی حساب اس تجارت میں ہوتا ہے۔ اگر ایک تاجر غلط بیانی سے کام رہے تو جو بیرونی تاجر ہوتے ہیں، دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں، وہ ان پر اس شہر کے، اس منڈی کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک جو ایماندار تاجر ہے، وہ ایک منڈی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک علاقے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک جو خائن تاجر ہوتا ہے، وہ سیم کوالٹیز میں ایک منڈی کے لیے، ایک شہر کے لیے اور ایک ملک کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی لطیف صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، تو سر یہ ایک ایماندار تاجر کیسا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں جناب؟ جی شکریہ رضوان۔ جو ایک ایماندار تاجر ہوتا ہے، اس کے جو منڈی پر جو یا معیشت پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گڈ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ایماندار تاجر ہے، اس کا لین اور دین، اس کا جو وعدہ وفائی ہے، وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاجر کو ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک تاجر کو جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ لین اور دین کے معاملے میں جو کہ نا غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی دوسری چیزیں چیکس وغیرہ کے استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ود ان ٹائم جو کہ اس کو کیش کروانا چاہیے۔ شکریہ لطیف صاحب۔ اچھا، تو لطیف صاحب، ایک خائن تاجر کی خامیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کی خیانت سے، اس کی بے ایمانی سے اس کو ہی کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ ذرا جناب بحث کریں۔ جی شکریہ رضوان۔ جو ایک خائن تاجر ہوتا ہے یا بے ایمان تاجر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے جو منڈی پر یا اس کی شہر پر یا ملک پر جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بہت برے ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کا نام برباد ہو جاتا ہے، ملک کا نام جو کہ نا، شہر کا نام، منڈی کا نام گندا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک خائن تاجر ہے نا، اس کی وجہ سے جو کہ دوسرے لوگ بھی جو کہ اس کی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک خائن تاجر کے معاشیت پر، منڈی پر، علاقے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لطیف صاحب، دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن بدحالی کی طرف جا رہا ہے، اور تمام مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک ایماندار تاجر ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکا ہے۔ اچھا، تو لطیف صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک ایماندار تاجر کے تجارت سے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور خود اس کی تجارت پر اس کے کیا فائدے اور اثرات ہوتے ہیں جناب؟
جی رضوان، جو ایک ایماندار تاجر ہوتا ہے نا، اس کے تجارت پر بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو تجارت ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نیچے تک جاتے ہیں. جو لیبر ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. پروڈکشن کا کام جو ہوتا ہے نا وہ اسپیڈ سے ہوتا ہے. اس کے اثرات جو ہوتے ہیں نا ورکر کے گھر تک جاتے ہیں. اور خاص طور پر جو ایک ایماندار تاجر ہوتا ہے نا، جب وہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہاں سے جب فائدہ اٹھاتا ہے یا مال اٹھاتا ہے، تو وہاں پر تو ہر گھنٹے کے اثرات مرتب ہوتی ہے. ان کو فائدہ ملتا ہے، منڈی پھلتی پھولتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ایماندار تاجر ہے، جو اچھے طریقے سے مال خریدتا ہے، دیکھ کے لیتا ہے، اور دینے والے مال جھوٹ بول کے نہیں دیتے. ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے. اور یہ جو کہ نا اس سے منڈی کی فضا بنتی ہے اور ایک منڈی کا جو ہے نا مقام بنتا ہے. اچھا لطیف صاحب، آخر میں آپ سے ہمارے ناظرین اور میں یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیل تاجر، ایک ایماندار، ایک معاشرے کے لیے مثال بننے والا تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ جی رضوان، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایماندار تاجر ہے، ایک جو آئیڈیل تاجر ہے، ایک جو بہترین تاجر ہے، اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر بہت ساری نہیں تو کم از کم چند ایک جو بنیادی کوالٹیز ہیں، جو بنیادی خوبیاں وہ ضرور ہونی چاہیے. جن میں سے میرے خیال میں جو ایک تاجر ہے اس کو ایماندار تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ بے ایمان تاجر کا تو تصور ہی ناممکن ہے. اور دوسرے نمبر کے جو ایک تاجر ہے اس کو ایک سچا انسان ہونا چاہیے. جو بات کرے وہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو تیسری خوبی ہے کہ وہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو. اگر اس نے کسی جگہ سے مال اٹھایا ہے یا اٹھانا ہے، اس نے کسی کو آرڈر کیا ہے، تو وہ آرڈر ود ان ٹائم پک کرے. اور اگر مال اٹھا لیا ہے، پیسے دینے تو ود ان ٹائم اس کو پیسے دینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر ہے اس کو ذخیرہ اندوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خوراک کے معاملے میں ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے اور گناہ ہے. اور اس کے بعد جو سب سے میجر فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاجر کو اپنی رقم کو، کیش کو سرکولیشن میں رکھنا چاہیے. اس کو کبھی بھی اس کو جام نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارا مذہب بھی اس سے منع فرماتا ہے. سرکولیشن آف منی کو اسلام میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور ایک جو آئیڈیل تاجر ہے اس کے منڈی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. منڈی کی جو عزت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. منڈی کو ایک باعث عزت ہونا چاہیے ایک تاجر کو، نہ کہ منڈی کے لیے بدنامی کا باعث ہونا چاہیے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین گرامی، آج کے ہمارے اس شو کا موضوع ایک تاجر، یا کہہ لیں تو ایک ایماندار اور بے ایمان تاجر کے اوپر تھا. لطیف صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا، جو کہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. اور از جلد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تجارت کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے. اور تب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.